بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیو، آئیے غیب کی باتوں پر ایمان سے متعلق قرآنی آیات کے ترجمے کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ سورہ انعام کی آیت ہے، جس میں وقال تعالی قل ارأیتم سے لے کے ہم یصدفون تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ ان سے فرمائیے کہ ذرا یہ تو بتاؤ، اگر تمہاری بد عملی پر اللہ تعالیٰ تمہارے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت تم سے چھین لیں اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دیں کہ پھر کسی بات کو سمجھ نہ سکو، تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی ذات اس کائنات میں ہے جو تم کو یہ چیزیں دوبارہ لوٹا دے؟ آپ دیکھیے تو ہم کس طرح مختلف پہلوؤں سے نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ بے رخی کرتے ہیں۔ انعام۔ آگے سورہ قصص کی آیت ہے، وقال تعالی قل ارأیتم سے لے کے افلا تبصرون تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ ان سے پوچھیے بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات ہی رہنے دیں تو اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے؟ کیا تم سنتے نہیں؟ آپ ان سے یہ بھی پوچھئے کہ یہ تو بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک دن ہی رہنے دیں تو اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے تاکہ تم اس میں آرام کرو؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ قصص۔ آگے سورہ شورى کی آیت ہے، وقال تعالی ومن آیاتہ الجواری سے لے کے ویعفو عن کثیر تک، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑ جیسے جہاز ہیں، اگر وہ چاہیں تو ہوا کو ٹھہرا دیں اور وہ جہاز سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ بے شک اس میں قدرت پر دلالت کے لیے ہر صابر و شاکر مومن کے لیے نشانیاں ہیں۔ یا اگر وہ چاہیں تو ہوا چلا کر ان جہازوں کے سواروں کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے تباہ کر دیں، اور بہت سوں سے تو درگزر ہی فرما دیتے ہیں۔ شورى۔ آگے سورہ سبا کی آیت ہے، وقال تعالی وَلَقَدْ آتَيْنَا سے لے کے لَهُ الْحَدِيدَ تک، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑی نعمت دی تھی، چنانچہ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کیا کرو، اور یہی حکم پرندوں کو دیا تھا، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا۔ سبا۔ آگے سورہ قصص کی آیت ہے، وقال تعالی فخسفنا به سے لے کے منتصرین تک، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے قارون کی شرارتوں کی وجہ سے اس کو اپنے محل سمیت زمین میں دھسا دیا، پھر اس کی مدد کے لیے کوئی جماعت بھی کھڑی نہیں ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو بچا لیتی، اور نہ وہ اپنے آپ کو خود ہی بچا سکا۔ قصص۔ سورہ شورى کی آیت ہے، وقال تعالی فاوحینا سے لے کے کالطود العظیم تک، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو دریا پر مارو، چنانچہ لکڑی مارتے ہی دریا پھٹ گیا، اور وہ پھٹ کر کئی حصے ہو گیا، گویا متعدد سڑکیں کھل گئیں، اور ہر حصہ اتنا بڑا تھا جیسے بڑا پہاڑ۔ شورى۔ آگے سورہ قمر کی آیت ہے، وقال تعالی وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہمارا حکم تو بس ایک مرتبہ کہہ دینے سے پلک جھپکنے کی طرح پورا ہو جاتا ہے۔ عمر۔
آگے آئندہ انشاءاللہ ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی بڑائی کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان عطا فرمائے، اپنے اپنے وقت پر کامل ایمان پہ ہم سب کا خاتمہ ہو، اس کے فیصلے اللہ فرمائے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سبوں کی ہم سبوں کی موجودہ پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اپنی مدد ہم سبوں کے شامل حال فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔